مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نالج ڈسکور میں ایک مرتبہ آپ سب کو پھر سے جو ہے نا وہ خوش آمدید. تو دوستو ہم بات کر رہے تھے پچھلے ویڈیوز میں، اور سب سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی کہ پاکستان کے اندر علم کے متعلق یا ایجوکیشن سسٹم میں کیا کیا خامی اور کیا کیا جو ہے نا وہ پرابلمس ہیں. اس کے بعد جب ہم نے دوسری ویڈیو بنائی تو اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ریزیڈنٹ آف پاکستان ہم کس طرح سے ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کون کون سے ایسے ویز ہیں، ایسے راستے ہیں کہ جن پر ہم چل کر ہم اپنی منزل تک جو ہے نا وہ پہنچنے میں ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے. تو ہم نے کافی مثبت جو ہے نا وہ بات کی، اور آپ لوگ سب کی طرف سے بڑا اچھا فیڈ بیک مجھے ملا اور بڑی خوشی ہوئی. آج کے اس موضوع کے اندر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہمیں علم کے متعلق جو ہے نا وہ کیا کیا ارشادات جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، اور کون کون سی آیات اور احادیث ایسی ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ علم کیا چیز ہے اور کس طرح سے علم جو ہے نا وہ حاصل ہمیں کرنا چاہیے، اور علم ہماری زندگی کے اندر کیا کیا مقام جو ہے نا وہ رکھتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے کچھ احادیث اور کچھ آیات جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اور اس میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زمر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 9، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کلیئر فرما رہے ہیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں انسان سے. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور سورہ مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور پھر جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرماتا ہے. وچ مینس جو علم والی شخصیتیں، جو علم والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے نا وہ بلند فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی احادیث ایسی ہیں جو آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، اور مشہور احادیث ہیں وہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک. اور دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ علم سے اتنی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ ایک معلم کا مقام ہے، اور علم پڑھنے اور پڑھانے والے کا جو ہے وہ ایک مقام ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. اور ایک اور ہے کہ علم مومن علم سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، اور دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ہم نے حدیث رکھی، اور ان احادیث کو جب میں سرچ آؤٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ملی، اور وہ حدیث میں پڑھ کر میرا بھی تھوڑا علم کے متعلق جو ہے نا وہ زاویہ تبدیل ہوا، اور پھر میں ایک الگ انداز کے اندر ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا. اور وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی دو اقسام ہیں، یعنی دیر آر ٹو ٹائپس آف علم ایجوکیشن، دو طرح کا جو ہے نا وہ علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی دو اقسام ہیں، ایک ادیان کا علم ہے، ایک ابدان کا علم ہے. اور ادیان دین کی جمع ہیں، اور ابدان بدن باڈی کی جو ہے نا وہ جمع ہے. تو پھر میں اس کے اوپر ریسرچ آؤٹ کیا، اور میں اس بات پر پہنچا کہ انسان چاہے وہ مذہب یہودیت ہے، چاہے وہ مذہب عیسائیت ہے، چاہے وہ مذہب محمدی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ریلیٹڈ ہے، جو خالص مذہب تھے، جو خالص دین تھے، ادیان تھے، وہ سارے کے سارے علم الغیب پر تھے.
تو ہم ایمان مفصل میں بات کرتے ہیں کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لایا، و کتبہ، کتابوں پر ایمان لایا، و رسلہ، رسولوں پر ایمان لایا، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والقدر، اور تقدیر پر، خیرہ، اچھی ہے، و شرہ، اور بری ہے، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا۔ تو دین کا علم علم الغیب ہے۔ اور جب ہم دنیاوی علم میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی علم قرار دیا ہے، اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو ہے نا وہ علم قرار دیا ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید میں سرچ آؤٹ کرنے سے مجھے معلوم ہوا، اور یہ بات میرے سامنے جو ہے نا وہ آئی، اور مجھے پتہ چلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور داؤد کو ہم نے فضیلت بخشی، اور ہم نے اسے علم عطا کیا۔ تو وہ علم کیا عطا کیا؟ وہ لوہے کو جو ہے نا وہ موم بنا دیا کرتے تھے، لوہے کو جو ہے نا وہ نرم کر دیا کرتے تھے، پھر زدہ بناتے تھے، جسے جو ہے نا وہ مجاہدین یا جسے سپاہی وہ جنگ کے اندر جو ہے نا وہ پہنتا ہے، اور اس پر تلوار جو ہے نا وہ اثر نہیں کرتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میرے نظر سے گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی جو ہے نا وہ فضیلت ستاروں پر ہے۔ یعنی ایک اکیلا چاند آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا سکتا ہے، لیکن ہزاروں کروڑوں اربوں ستارے مل کر آپ کو وہ روشنی نہیں جو ہے نا وہ فراہم کر سکتے۔ تو اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو پورا محلہ ہی آپ کے علاج کو کیوں نہ آ جائے تو وہ صرف اور صرف ٹوٹکے کی حد تک آپ کو رہے گا، اور سارے ماشاءاللہ آپ پہ تجربات آزما رہے ہوں گے، لیکن ایک ڈاکٹر آئے گا اور اسے وہ آپ کی بیماری پتہ چل جائے گی اور وہ آپ کا علاج کرے گا۔ تو وہ ہزار لوگ اور وہ پھر ایک بندہ، تو یہ چاند ہی کی مثال جو ہے نا وہ فٹ آتی ہے اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچ فرما کر گئے۔ اور اسی طرح ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو انجینئر ہے، آپ پوری کی پوری سب کو جو ہے نا وہ اپنے پاس جمع کر لیں، خاندان، قوم، قبیلہ، اور کہیں کہ بھئی ہمیں بلڈنگ بنانی ہے، تو وہ بلڈنگ کا اسٹرکچر اور بلڈنگ کا ڈیزائن اور بلڈنگ کے اندر کی تمام چیزوں کو اس طرح ڈیزائن نہیں کر سکیں گے جس طرح ایک انجینئر کر سکتا ہے۔ تو جتنا دین کے علم کے فضائل ہیں، جتنا دین کے علم کے مرتبے ہیں، جتنا دین کے علم کے مقام ہیں، اتنے ہی کم و بیش آپ کے دنیا کے علم کے بھی مقام ہیں۔ اور آج مسلمان امت میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جو ہے نا وہ پرابلم جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا کے علم کو الگ الگ کر دیا۔ انہوں نے دین کا علم الگ کر دیا، دنیا کا علم جو ہے نا وہ الگ کر دیا۔ تو جو دین کا علم کا شوقین رکھنے والا طبقہ تھا اس نے دین کا علم حاصل کر کے وہ ایک الگ مقام پر چلا گیا، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا اور وہ جب ڈاکٹر بننے لگ گیا یا انجینئر بننے لگ گیا یا وہ کوئی اور شعبے کے اندر چلا جانے لگ گیا تو بہت بڑا گیپ دونوں کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا کہ دین کا علم حاصل کرنے والا وہ دنیاوی علم والے کو جو ہے نا وہ الگ نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور دنیاوی علم حاصل کرنے والا وہ دین کے علم کو حاصل کرنے والے کو الگ جو ہے نا وہ نگاہ سے جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں یہاں سب سے بڑی اور اہم بات یہ کرنے والا تھا آپ سب کے سامنے کہ دین اور دنیا کے علم کے مقام اور مرتبے کو ذرا آپ سمجھیے کہ ایک شخص، وہ ایک سائنٹسٹ یا ایک انجینئر یا ایک بہت بڑا ڈاکٹر یا فلاسفر، وہ جب اپنی زندگی کے عروج پر پہنچ جاتا ہے تو وہ خدا کی ذات کو پا لیتا ہے۔ تو آپ کو مثال سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب نیل آرم اسٹرانگ وہ چاند پر پہنچا تو چاند پر پہنچنے کے بعد تحقیقات اور تجربات اور پھر اس کے بعد وہ زمین پر آنے کے بعد اور مزید ریسرچ کرنے کے بعد وہ نیل آرم اسٹرانگ مسلمان ہو گیا۔ تو اٹ مینس کہ آپ اگر چاند پہ سرچ کر رہے ہیں، آپ اگر سورج پہ بات کر رہے ہیں، آپ اگر کائنات پر بات کر رہے ہیں تو اور یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو بھائی یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ چیزیں ساری کی ساری میں چاند پر سرچ کرتا ہوں، سورج پر کرتا ہوں یا زمین و آسمان پر کرتا ہوں، ایٹ دا اینڈ یا آخر میں چیخ اور چلا کر کہتی ہیں کہ ہمارا بنانے والا ایک اکیلا اللہ کی ذات ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو چاند اپنی ہی جو ہے نا چیز سے وہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ مجھے بنانے والا ہے۔
آسمان اپنے بناوٹ کے حساب سے یہ کہہ دیتا ہے، چلا اڑتا ہے کہ میرا بنانے والا ہے۔ تو دین اور دنیا کے علم کو خدا را الگ الگ نہ کیجئے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا زوال یہ بن گیا کہ ہم نے دین اور دنیا کے علم کو جو ہے نا وہ الگ الگ زاویوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے دین اور دنیا کو بالکل الگ الگ کر کے رکھ دیا، بلکہ ہم دین حاصل ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس طرح صحیح سے رہ سکیں، حقیقت کی بات یہ ہے، اور آخرت میں کس طرح منزلت حاصل کر سکیں، اور ہم دنیا کے اندر کس طرح بہترین طریقے سے سروائیو کر سکیں۔ دین تو ہم اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں۔ سو دیٹس وائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تو ابو سفیان اپنے جو ہے نا وہ قبیلوں کا سردار بلکہ سردار اعلیٰ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا کہ ان الفاظ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ابو سفیان، میں صرف آخرت کی کامیابی لے کر نہیں آیا ہوں، میں دنیا کی بھی کامیابی لے کر آیا ہوں، یعنی دنیا کی کامیابی بھی دین کے اندر ہے اور آخرت کی کامیابی بھی دین کے اندر ہے۔ تو یہاں سے یہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ صرف دین کا علم حاصل کر کے ہم جو ہے نا وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دین ہمیں مل سکتا ہے، ہم دین کے اندر بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی علم جو ہے وہ بھی آپ کا دین ہی کا ایک شعبہ ہے، دین ہی کا ایک علم ہے، دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں گا یا جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، آپ نے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ پک کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب ہم جو مزید ویڈیوز بنائیں گے اس میں ہم نئے ٹاپک کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، اور اس سے پہلے جو ہم نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں وہ دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے جلد جو ہے نا وہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کو بھی یاد رکھیے گا، پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اس جو ہے نا وہ چینل کو، اور دوستوں تک پہنچائیے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سرچ ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے آپ کی خدمت میں جو ہے نا ہم ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔